بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر احمد رضا، شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایم اے علوم اسلامیہ کا ایک نیا کورس جس کا عنوان اسلامی اخلاق اور تصوف ہے اور جس کا کورس کوڈ 2626 ہے، یہ کورس آپ کو متعارف کرا رہے ہیں۔ یہ کورس اسلامی اخلاق کے بارے میں ہے اور اسلامی تصوف کے بارے میں ہے۔ اس کورس کے 9 یونٹ ہیں اور ان 9 یونٹس کا عنوانات حسب ذیل ہیں۔ یونٹ نمبر 1، اخلاق کا معنی و مفہوم، مقاصد و اہمیت اور مسلم مفکرین اخلاق کا تعارف۔ یونٹ نمبر 2، تصور اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یونٹ نمبر 3، فضائل اخلاق کا تعارف اور اسباب و محرکات و نمونہ کمال۔ یونٹ نمبر 4، رذائل اخلاق کا تعارف اور اسباب و محرکات۔ یونٹ نمبر 5، تصوف کا مفہوم اور مقاصد و اہمیت۔ یونٹ نمبر 6، قرآن و سنت میں تصوف کی بنیادیں۔ یونٹ نمبر 7، مشہور صوفی نظریات اور رسوم۔ یونٹ نمبر 8، مشہور سلسلہ ہائے تصوف اور عالم اسلام کے مشہور صوفیاء کرام۔ یونٹ نمبر 9، عصر حاضر میں تصوف کی نوعیت، کردار اور ضروری اصلاح۔ عزیز طلبہ، یہ کورس ایم اے علوم اسلامیہ کی سطح کے لیے تیار کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ہم یونٹ نمبر 1 کو آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اخلاق کا مفہوم، اہمیت و مقاصد اور مسلم مفکرین اخلاق کا تعارف۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق اچھی عادت کو، اچھی طبیعت کو اور اچھی چیزوں کو اپنانے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان، ہر شخص کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے، انسانی فریضہ بنتا ہے اور دینی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اخلاق کا پیکر ہو جائے، اپنی عادتوں کو اچھا کرے، لوگوں سے میل جول کو اچھا رکھے اور اپنی شخصیت یعنی پرسنالٹی کے اندر اخلاق کو شامل کرے۔ اخلاق کی مختلف تعریفیں اہل علم نے بیان کی ہیں اور ان تعریفات میں امام غزالی کی تعریف بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ اخلاق نفس کی وہ حیت راسخہ ہے جس سے افعال بآسانی اور بتأمل صادر ہوتے ہیں۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ جب انسانی نفس یعنی انسانی شخصیت اپنے آپ کو اخلاق پر ڈھال لیتی ہے، یعنی اس کے نفس سے، اس کے جسم سے، اس کے اعضاء سے، اس کی زبان سے اچھی باتیں ہی لوگوں کے لیے پیش ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، مثلا کوئی شخص ہمیشہ جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، مثلا کوئی شخص ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، مثلا کوئی شخص ہمیشہ امانت کا اہتمام کرتا ہے اور خیانت سے بچتا ہے، اور یہ اوصاف جب اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں، جب اس کی عادت کا حصہ بن جاتے ہیں، تو امام غزالی کے نزدیک جب یہ اوصاف کسی انسان کی، کسی مسلمان کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کے نفس کی حیات راسخہ بن جاتے ہیں، تو پھر یہ اخلاق کہلاتے ہیں، یعنی اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ اخلاق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں، یعنی شریعت کی روشنی میں
سیدھی راہ پر چلتے رہیں، یعنی بندہ سیدھی راہ کو اختیار کر لے تو وہ شریعت کا حامل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس راہ سے ہٹ جائے تو پھر گمراہی کا حامل ہو جاتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی اخلاق کی روح کیا ہے؟ اسلامی اخلاق کی روح اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اسلام کی مجموعی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کا ایک حکم تو تسلیم کرتے ہوں لیکن دوسرا حکم تسلیم نہ کرتے ہوں۔ اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل کر دینا، اپنے آپ پر اسلام کو لاگو کر لینا، اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دینا، دراصل یہی اسلامی اخلاق کی روح ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی اخلاق کی روح کے بعد اخلاق کی اقسام اور علم الاخلاق پر بات ضروری ہے۔ اخلاق کی دو بڑی اقسام ہے جسے علماء اخلاق نے بیان کیا ہے۔ ایک کو ہم امہات اخلاق کہتے ہیں اور دوسری کو ہم فروع اخلاق کہتے ہیں۔ امہات اخلاق سے مراد وہ اخلاق ہیں، یعنی وہ خلق ہیں جو جوہر کا درجہ رکھتے ہیں، اور فروع اخلاق سے مراد وہ اخلاق ہیں کہ جو اس جوہر کی جڑیں یا اس کی شاخیں شمار کی جاتی ہیں۔ علم الاخلاق علوم اسلامیہ میں بنیادی علوم میں سے ایک علم کہلاتا ہے، اور اس علم کا مبدأ اور اس علم کا ماخذ و مصدر قرآن مجید ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ ماہرین اخلاق نے علم الاخلاق کی چند تعریفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ جو علم بھلائی کے بارے میں بتائے اور برائی کی تمیز پیدا کر دے اسے علم الاخلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور اگر کوئی علم ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا نہیں کراتا، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق پیدا نہیں کراتا، تو سمجھ لیجئے کہ اس علم کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ علم الاخلاق کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ یہ ایسا علم ہے کہ جو انسان کے اندر اور بالخصوص مسلمان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو اپنے اعمال درست کرنے کی صلاح دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، اور لوگوں کو دوسرے لوگوں کے لیے کار آمد بناتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے اسی لیے پیدا کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، ایک انسان دوسرے انسان کا خیال کرے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک، اور نہ ہی قیامت کے بعد ہوگی، اس لیے کہ اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی حمد کرنے والے بے شمار فرشتے ہیں جو ہر لحظہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی فرشتے سجدے میں اس کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی رکوع میں تسبیح کرتے ہیں، کوئی قیام میں تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ علم الاخلاق کا بنیادی موضوع اعمال ہے۔
علم الاخلاق کا بنیادی موضوع اعمال، یعنی ہمارے سے جو بھی اعمال صادر ہوتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، مثلا دیکھنا ایک عمل ہے، بولنا ایک عمل ہے، سننا ایک عمل ہے، پکڑنا ایک عمل ہے، کسی چیز کو چھو لینا ایک عمل ہے، سونگھ لینا ایک عمل ہے، چلنا ایک عمل ہے، یہ جو جتنے اعمال ہیں یہ علم الاخلاق کا موضوع ہیں۔ اب یہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم اختیاری عمل کہتے ہیں اور ایک کو ہم غیر اختیاری عمل کہتے ہیں۔ اختیاری عمل کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہماری نیت کا پورا دخل شامل ہوتا ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اگر وہ بات ہماری نیت کے مطابق ہے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام ہماری نیت کے مطابق ہے، یعنی اس کے پیچھے وہ نیت اسی طرح سے موجود ہے، تو یہ ہمارا اختیاری عمل ہے۔ مثلا ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو ہم جب بھی سچ بولیں گے اور سچ بولتے رہیں گے تو یہ ہمارا اختیاری عمل ہوگا کہ ہم نے اپنے اختیار سے سچ بولا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ اپنے آپ میں طے کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، کہ اس نے جھوٹ ہی بولنا ہے، تو جب بھی بولے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، اور اس کا وہ جھوٹ بولنا اس کا اختیاری عمل کہلائے گا۔ اس لیے علم الاخلاق اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنے اختیاری عمل کو صراط مستقیم کی طرف رکھے، اس طرف رکھے جس طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی ہے اور جسے پسند کیا ہے۔ دوسرا غیر اختیاری عمل ہے۔ غیر اختیاری عمل کیا ہے؟ جس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی چل رہا ہے اور اچانک اس کو دھکا لگتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ یا حادثہ پیش آ جاتا ہے، یہ اختیاری عمل نہیں ہے، یہ غیر اختیاری عمل ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن وہ اعمال جو انسان کے اختیار میں ہیں، یعنی ہم اگر دیکھیں تو اچھائی کے ساتھ دیکھیں، اگر ہم کوئی چیز سنیں تو اچھی چیز سنیں، اگر ہم کوئی چیز بولیں، اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالیں، کوئی جملہ نکالیں، کسی سے بات کریں تو اچھی بات کریں، یہ ہمارا اختیاری عمل ہے، اور اس اختیاری عمل کو ہمیشہ 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 صراط مستقیم کے اوپر ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی اخلاق اور تصوف کا کورس جس کا کوڈ نمبر 2626 ہے، وہ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ علم الاخلاق کے بہت سارے فوائد ہیں، جس کا سب سے پہلا فائدہ دنیا کے اندر ایک انسان کو یا مسلمان کو ہوتا ہے، وہ اچھائی اور برائی کی تمیز ہے۔ یعنی علم الاخلاق کا جاننے والا، جس شخص کو اخلاق کے بارے میں علم ہے، وہ حامل علم اخلاق اچھائی اور برائی میں فرق کرتا ہے، وہ گناہ اور نیکی میں فرق کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف گامزن رہتا ہے، وہ لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے، وہ لوگوں سے تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ خود اپنے آپ سے بھی آفتوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اخلاق کی ضرورت و اہمیت معاشرے کے اندر کیا ہے؟ کیوں اخلاق کا یہ کورس پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں اخلاق کے اوپر زور دیا جاتا ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں۔ کیوں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ قرآن کا مطالعہ کر لے، اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں۔ اس کی کیوں ضرورت ہے، اس کی کیوں اہمیت ہے؟ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انسانی معاشرے میں رہتے ہیں،
اس میں اچھے انسان بھی بستے ہیں، اس میں برے انسان بھی بستے ہیں، اس میں بزرگ بھی بستے ہیں، اس میں چھوٹے بھی بستے ہیں۔ ان سب لوگوں کے ساتھ کس طرح ہمیں چلنا ہے، معاشرے میں امن کس طرح قائم کرنا ہے، معاشرے میں محبت کس طرح قائم کرنی ہے، معاشرے میں بڑوں کا احترام کس طرح کرنا ہے، معاشرے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح سے شفقت سے پیش آنا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ اگر اخلاق کی تعلیم نہ ہو تو معاشرہ جنگل بن جائے۔ اولئک الانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ جو شکل تو انسانی رکھتے ہیں، جن کا حلیہ تو انسانی ہے، لیکن وہ جانوروں کی طرح ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاق نہیں ہے، ان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے، ان کے اندر بڑے اور چھوٹے کا احترام نہیں ہے، ان کے اندر معاشرے کے لیے امن و سکون اور سلامتی نہیں ہے، ان کی ذات سے کسی کو رحمت نہیں پہنچتی، ان کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ ان کی ذات سے ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جانور یا جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں خود بیان فرما رہا ہے۔ علم الاخلاق کی انفرادی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، جس کے ساتھ بات کرو اچھی بات کرو، ٹھیک بات کرو، صاف ستھری بات کرو، سچی بات کرو۔ قولوا قولا سدیدا، فرمایا لوگوں کے ساتھ سیدھی بات کرو۔ اس کا فائدہ تمہیں کیا پہنچے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے سچی بات کہنے کی وجہ سے، تمہاری سیدھی بات کہنے کی وجہ سے، تمہاری ٹھیک بات کہنے کی وجہ سے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ کتنی بڑی عظمت اور شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو سچ بولنے پر، کسی انسان کو سیدھی بات کہنے پر اتنے بڑے اجر اور اتنے بڑے ثواب سے نواز رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مقدسہ اور اپنے اسوہ حسنہ سے ثابت کیا کہ اچھی بات کیا ہوتی ہے اور اچھی بات کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور بری بات کیا ہوتی ہے اور بری بات کا انسان کو نقصان کیا پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نرمی کا حصہ عطا کیا گیا، یعنی گفتگو میں نرمی پیدا کرنا، طریقے سے بات کرنا، سلیقے سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، سامنے والے کا خیال رکھ کر بات کرنا، اسے ہم نرمی کہتے ہیں۔ فرمایا جسے نرمی عطا کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آخرت میں بھلائی کا ایک حصہ عطا کیا گیا۔ یعنی ہم دنیا میں کسی سے اگر نرمی سے بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ آخرت میں بھلائی فرمائے گا، اور اگر ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں، سخت بات کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا يدخل الجنت الجواز، فرمایا جنت کے اندر بری بات کہنے والا داخل نہیں ہوگا۔ گویا جنت کے اندر وہ شخص داخل ہوگا جو ہمیشہ اچھی بات کہتا ہے، جو ہمیشہ سیدھی بات کہتا ہے، جو ہمیشہ لوگوں کی دل آزاری سے بچتا ہے، جو ہمیشہ لوگوں کا خیال کرتا ہے اور ان کو دکھ پہنچانے والی بات نہیں کرتا، وہی شخص جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری بات وہ ہے خیر خواہی چاہنا، کسی شخص کی خیر خواہی چاہنا، اپنے ماں باپ کی خیر خواہی چاہنا، اپنے بیوی بچوں کی خیر خواہی چاہنا، اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی چاہنا، اپنے کلاس فیلوز کی خیر خواہی چاہنا، اپنے کولیگز کی خیر خواہی چاہنا، یہ جو خیر خواہی ہے یعنی کسی کے لیے بہتری
سوچنا، کسی کے لیے بہتر کام کرنا، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس خیر خواہی سے محروم ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ شخص کامل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہر بات، ہر انسان اپنے لیے اچھی سوچتا ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے، اپنی بہتری چاہتا ہے، اور اپنی بہتری کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اگر کوئی وہ دوسرے کے لیے بہتری نہیں چاہتا، دوسرے کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھتا، دوسرے کی بھلائی نہیں چاہتا، تو وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، اگرچہ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اور اگرچہ وہ بہت سارے کام کرتا ہو، لیکن چونکہ اس کا دل اور اس کی نیت لوگوں کی بھلائی والی نہیں ہے، لوگوں سے ساتھ بھلائی سے پیش نہیں آتا، لوگوں کے لیے اچھائی نہیں چاہتا، تو اس لیے اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تیسری بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تکلیف کا ارادہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں دوسروں کو خوشخبریاں دو، انہیں نفرتیں نہ دلاؤ، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے تکلیفیں پیدا نہ کرو۔ اخلاق یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو آسانیاں پہنچائیں، دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی ڈھارس بندھائیں، تاکہ معاشرے کے وہ لوگ جنہیں ہماری آسانیوں کی ضرورت ہے وہ ان آسانیوں سے مستفید ہو کر اپنے لیے بہتر زندگی کا سامان کر سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم اسلامی اخلاق اور تصوف کا کورس جس کا کوڈ 2626 ہے، یہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے پہلے یونٹ کا جو آخری حصہ ہے جسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے مسلم مفکرین اخلاق کا تعارف۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور آپ کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کر کے علم الاخلاق کے اوپر کام کیا اور علم الاخلاق کے اوپر بہترین کتابیں تصنیف کیں، ان میں سے چند ہستیوں کا ذکر آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شخصیت ابو النصر محمد بن محمد ترخان الفارابی کی ہے، جو 870 عیسوی میں ترخان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ فارابی نے سب سے اہم کام جو اپنے زمانے میں کیا وہ اخلاق کا نظریہ سعادت پیش کیا۔ فارابی کا نظریہ سعادت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان کے افعال ارادیہ، یعنی وہ افعال کہ جو اس کے اختیاری افعال ہوتے ہیں، جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ افعال اگر سعادت کی راہ میں حائل نہ ہوں، یعنی انسان اختیاری طور پر برائی کی طرف مائل نہ ہو بلکہ اچھائی کی طرف اگر مائل ہو، تو اسے سعادت اخلاق حاصل ہو جاتی ہے۔ سعادت ایک بہت بڑی کمال کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہے، یعنی کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعید ہو جاتا ہے، سعادت والا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ برائی سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری شخصیت ابن مسکویہ کی ہے۔ ابن مسکویہ کا نام ابو علی احمد بن محمد بن یعقوب المسکویہ ہے، جو 930 عیسوی میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے۔
ابن مسکویہ کا نظریہ اخلاق کچھ اس طرح سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی اخلاقی حالت درست ہونے کے لیے اس کی بدنی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بدنی طور پر، جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہے، یا وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے، تو پھر اس سے اخلاق کا اتنا بڑا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جتنا کہ مطالبہ ایک صحت مند اور صحیح توازن رکھنے والے شخص سے کیا جاتا ہے۔ دوسری بات مال و دولت کا حصول اور اس کا خرچ ہے، یعنی مال و دولت صحیح راستے سے کمائے جائیں، حلال راستے سے کمائے جائیں، حلال ذریعے سے کمائے جائیں اور حلال جگہوں پر خرچ کیے جائیں، تو یہ بھی اخلاق میں اضافہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک اور بہت اہم شخصیت امام غزالی کی ہے جن کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی 450 ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے اور پوری زندگی امام غزالی نے علم دین کے لیے وقف کی۔ امام غزالی کی سب سے مشہور کتاب احیاء علوم الدین ہے، جسے عام طور پر احیاء العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ امام غزالی نے اس کتاب کے اندر علم الاخلاق پر بہت تفصیلی بحث کی ہے اور بہت عمدہ اور بہت قیمتی نکات امام غزالی نے پیش کیے ہیں۔ امام غزالی کے نزدیک اخلاق کے بنیادی ارکان 4 ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 غضب، نمبر 3 شہوت اور نمبر 4 عقل۔ وہ کہتے ہیں کہ جب علم، غضب یعنی غصہ، شہوت یعنی پسند ناپسند اور عقل، ان چاروں چیزوں کا امتزاج ہو جاتا ہے، یعنی یہ چاروں چیزیں اعتدال میں جب آ جاتی ہیں تو پھر انسان کے اندر اخلاق عالیہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی علم حاصل کریں، وہ علم ہو جو نفع دینے والا ہو۔ غضب یعنی غصہ وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یعنی ناحق بات پر غصہ ہو۔ اور پسند اور ناپسند، وہ چیز پسند ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور آپ اس چیز کو ناپسند کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کی ہے۔ اور آخری بات عقل۔ عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے ممتاز کیا ہے۔ اس عقل کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ جب علم، جب غضب، جب شہوت اور جب عقل، یہ چاروں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر انسان صحیح طور پر اخلاق والا بن جاتا ہے، صاحب اخلاق بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاق اور علم الاخلاق سیکھنے اور سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے سکھائے ہوئے اخلاق کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان پائندہ باد۔